الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله العظيم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما أو كما قال مزمل عليه الصلاة والسلام اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. ماہ سیام جاری ہے. ماہ سیام کے معنی ہم نے کیا سمجھے ہیں اور اللہ رب العزت ماہ سیام میں ہم سے کیا چاہتے ہیں، اس میں بہت فرق ہے. سب سے پہلے تو ہم یہ سمجھتے چلے کہ اللہ کیا چاہتے ہیں، اور ساتھ ساتھ ہم اللہ کی چاہتوں کو اور تاجدار مدینہ کے طریقوں کو کیسے روندتے ہیں اسے بھی سمجھتے چلیں. پہلی بات تو یہ رمضان کا جو مہینہ ہے تو سب سے پہلے سمجھنا چاہیے کہ رمضان کو رمضان کیوں کہتے ہیں. الرمز کے معنی آتے ہیں جلا دینے کے. انسان اپنے آپ کو بھوکا اور پیاسا رکھ کر اور بیوی کے قریب نہ ہو کر جلا دیتا ہے، اللہ کی رضا کے لیے اپنے نفس کو مار دیتا ہے. یہ رمضان کا معنی. نمبر 2، ماہ رمضان میں ہمارا کام کیا ہو؟ تو فرماتے ہیں روزہ رکھا جائے. جو آیت کریمہ آپ کے سامنے پڑھی گئی اس میں اللہ رب العزت نے روزے ہی کا حکم بیان فرمایا. فرماتے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کر دیے گئے. آگے فرماتے ہیں کما کتب علی الذین من قبلکم. اب یہاں پر کما کتبہ سے جو آیت کریمہ بیان کی گئی اس میں مختلف لوگوں نے مختلف باتیں بیان فرمائی، لیکن مشہور جو ہے وہ یہ ہے کہ کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسا کہ تم سے پہلی امتوں پر روزے فرض کر دیے گئے. تو اس کو سمجھنے سے پہلے ایک دنیاوی مثال کو سمجھنا پڑے. فار ایگزامپل یہاں پر پوری پبلک بیٹھی ہے، کتنے لوگ بیٹھے ہیں. اگر کوئی پولیس افسر داخل ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ بھائی ماسک نہیں پہنا ہے فلاں آدمی نے، فلاں شخص نے، آپ کو 1000 روپے کا رسید بنانا پڑے گا، تو اس کو دل ہی دل میں بوجھ گزرتا ہے، گرا گزرتا ہے، اس کو بھاری معلوم ہوتا ہے کہ اتنے سارے لوگ تھے، کسی نے ماسک نہیں پہنا، لیکن صرف میری 1000 روپے کی رسید کاٹ کر چلا گیا، پاؤتی بنا کر چلا گیا.
لیکن اگر وہی پولیس افسر داخل ہو کر یوں کہے જેટલા લોકો અહીંયા બેહેલા છે બધાની 1000 રૂપિયાની રસીદ બનશે, તો پھر سب ایک دوسرے کو دیکھ کر سہارا حاصل کریں گے. نہیں، مجھے 1000 روپے بھرنے پڑے تو اسے بھی تو بھرنے پڑے، اسے بھرنے پڑے تو اسے بھی تو بھرنے پڑے، سارے مجمع سے جو ہے ڈنڈ وصول آ گیا. تو یہاں پر رمضان کے مہینے میں جو آیت کریمہ نازل کی گئی اس میں اللہ رب العزت پس پردہ جو ہے دلاسا بھی دے رہے ہیں، سپورٹ کر رہے ہیں رمضان کے اندر روزے رکھنے میں. کیا سپورٹ کیا اللہ رب العزت نے؟ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کر دیے گئے اور تم مایوس مت ہو اور تم ٹینشن میں نہ آنا، روزوں کو بوجھ مت سمجھنا. یہ تو تم سے پہلی امتوں پر بھی فرض کر دیے گئے تھے، یہ صرف تم پر فرض نہیں کیے گئے. یہ بات اور ہے کہ پہلی امتوں پر جو روزے فرض کیے گئے تھے ان میں مسائل میں کچھ اختلاف تھا، اور سرکار کی امت کو جو روزے دیے گئے اس کے کچھ مسائل مختلف، ورنہ روزے تو بہرحال ان پر بھی فرض تھے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو نبیوں کی امتیں تھی اور خود مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی روزے دیے. دوسری بات، روزے کو عربی میں کہا جاتا ہے الصوم. صوم کے معنی کیا ہے؟ ہم روزہ کرتے، روزے کا معنی بھی تو پتہ ہونا چاہیے، معلوم ہونا چاہیے. روزے کے معنی ہے الصوم کے معنی مطلقاً رک جانا، مطلقاً یعنی ایک لمحے کے لیے کھانے سے، پینے سے اور جماع سے. کھانا پینا تو صاف بات ہے، اب جماع جس کو ہم بستری کہا جا سکتا ہے، بیوی سے جسمانی تعلقات جو قائم کرتے ہیں یہ اسی کا معنی ہے. بیوی سے جو ہم فائدہ اٹھاتے ہیں اس کو بیان کیا شریعت نے کہ بیوی سے فائدہ نہ اٹھایا جاوے اور کھایا نہ جاوے اور پیا نہ جاوے. ڈکشنری کے اندر الصوم کے معنی یہ بیان کیے، لیکن اللہ الصوم سے اور روزے سے کیا جو ہے اللہ کو مقصود ہے اور اللہ کیا چاہتے ہیں، اس کو سمجھنے کے لیے بھی پھر دنیاوی مثال میں ہم آتے ہیں. دیکھیے، ہم گاڑی چلاتے ہیں، ہم جب گاڑی چلاتے ہیں تو قانون ہے ہندوستان کی ٹریفک پولیس کا کہ ہیلمٹ پہننا پڑے گا. ہم جب گھر سے نکلے، گاڑی سٹارٹ کی، گاڑی چالو کی، ہم نے ہیلمٹ پہن لیا، گھر کی گلی کے باہر آئے، ہیلمٹ اتار کر کے جو ہے آگے کانچ پر جو ہے اس کو لٹکا دیا یا پیچھے گاڑی کے اوپر لٹکا دیا کوئی بھی جگہ. اب پولیس والے نے ہمیں روکا، کیا ہوا سر؟ لائسنس بتاؤ. لائسنس، ماسک ہے سر، ہیلمٹ تو ہیلمٹ نہیں پہنا ہے. پولیس والے نے کہا آپ کو بھرنا پڑے گا 500 روپے. نہیں ایسا نہیں ہے سر، میں گھر سے پہن کے نکلا تھا لیکن گھر کی گلی کے باہر جب آیا تو میں نے اس کو اتار دیا. ہندوستان کی ٹریفک پولیس کا رول یہ ہے اور قانون یہ ہے کہ جب تک تم گاڑی چلاتے رہو تب تک تمہیں ہیلمٹ پہننا پڑے گا. تو یہ الصوم جو اللہ رب العزت کو روزہ مطلوب ہے اس کو خود قرآن بیان کرتا ہے اور اس قرآن کے قانون کے مطابق روزہ رکھنا پڑے گا. قرآن کیا کہتا ہے؟ حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر ثم اتم الصیام الی اللیل. یہاں تک روزہ رکھنا ہے کہ غروب آفتاب نہ ہو جائے. اور کہاں کب سے رکھنا ہے؟ تو فرمایا صبح صادق سے کچھ دیر پہلے کھانا پینا بند کر دینا ہے اور جماع بند کر دینا. یعنی صبح صادق جب ہونے والی ہو اس سے 5 منٹ پہلے اپنے آپ کو بچا لو کھانے پینے اور جماع سے، احتیاط. اور غروب شمس جب ہو جائے نا، غروب آفتاب، تب پھر جو ہے اللہ کے نام سے کھانا شروع کرنا. اب یہ تو واضح ہو گیا کہ یہ ڈکشنری والے معنی نہیں، اللہ جو معنی چاہتے ہیں وہ معنی ہے روزے کی. اب اس کے اندر اور ایک مسئلہ بڑا کھڑا ہو جاتا ہے، وہ یہ ہے کہ ہم سحری تو کر لیتے ہیں لیکن بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے افطار میں دیر کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں
کہ بھائی ہم اور تھوڑا بھوکا رہتے اللہ اور ہمیں اجر دے دیں گے. نہیں، شریعت اور دین محمد اور دین حق اسی کا نام ہے. ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا. جو چیزیں تاجدار مدینہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے پاس لے کر آئے مضبوطی سے تھام لو، اور جن چیزوں سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا ہے 100% رک جاؤ. اسی کا نام دین ہے، اسی کا نام خوشنودی الہی ہے، اسی کا نام اتباع محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. کہا گیا کہ غروب پر کھا لو، کھا لینا ہے، اس میں پھر اپنی نہیں چلانی، اس میں 1.5 نہیں بننا ہے ہم کو. ہاں، اس سے پھر روزہ مکروہ ہونے لگتا ہے. جیسا ظہر کی نماز اللہ نے ہم پر 4 رکعتیں فرض کی ہیں، فجر کی 2 رکعت، مغرب کی 3 رکعت. بظاہر دیکھنے میں اگر ہم 4 کی جگہ 8 رکعت پڑھتے ہیں، پڑھنا بھی زیادہ پڑے گا، وقت بھی زیادہ لگے گا، مشقت بھی زیادہ ہوگی. لیکن اللہ کا حکم صرف 4 رکعت کا ہے. 4 رکعت کے بعد تم پڑھو گے تو تم دین کے اندر اپنی طرف سے ایک نئی چیز کے داخل کرنے والے قرار پائے، اور یہ رب ذوالجلال کی نظر میں تم مجرم قرار پائے. دین کس چیز کا نام ہے؟ دین خوشنودی الہی کا نام ہے. دین کس چیز کا نام ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ پڑھ لینا کس چیز کا نام ہے؟ مکمل اپنے آپ کو کتاب اللہ کے اور تاجدار مدینہ کے طریقوں کے حوالے کر دینے کا نام. دین اس کا نام نہیں ہے کہ ہم کو جیسے سمجھ میں آئے گا، ہماری جیسی سہولت، ہمارا جیسا جوش، ہماری جیسی کیفیت ویسا ہم کام کریں گے. پریمائسز ہوتی ہے، ہر چیز کی حدود ہوتی ہے، ہر چیز کے رولز اینڈ ریگولیشنز ہوتے ہیں، اس کے مطابق اپنے آپ کو چلانا پڑتا ہے. ارے یہ تو اللہ کا جو ہے فرمان ہے قرآن، اور تاجدار مدینہ جس کے صدقے دوپہر کائنات بنائی گئی اس کی سنتوں پر اتباع کرنا ہے. جب دنیا کی ادنا سی چیزوں کے اندر قوانین کی پابندی کرنی پڑتی ہے تو پھر کہاں میرے اللہ اور کہاں اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم. دیکھیے پھر دنیا کی مثال میں آ جائیے. دنیا میں ہمیں اگر کسی کالج میں یونیورسٹی میں ایڈمیشن لینا ہے، جب ہم جاتے ہیں تو ہمیں کہا جاتا ہے پاسپورٹ لے آؤ، جو ہے برتھ سرٹیفکیٹ لے آؤ، جنم داخلہ لے آؤ، آدھار کارڈ لے آؤ، فلاں لے آؤ، فلاں لے آؤ، پاسپورٹ سائز کے فوٹو لے آؤ. ہم دے دیتے. پھر کہا جاتا ہے وقت صبح 7 سے لے کر 12 بجے تک کا رہے گا. ہم کیا کرتے ہیں؟ حکم شما بسر و چشم، آپ کا حکم سر آنکھوں پر. آتے ہیں جاتے ہیں. وہاں ہم یوں نہیں کہتے کہ 7:30 بجے آئے گا میرا بچہ اور ادھر آدھے گھنٹہ جو لیٹ آ رہا ہے تو 12:30 تک بیٹھے گا. تو پھر کالج والے دروازہ دکھائیں گے، دیکھو یہ باہر جانے کے لیے دروازہ ہے، دس از دا ایگزٹ گیٹ، یہاں سے گیٹ آؤٹ ہو جاؤ. جب دنیا کی ایک چھوٹی سی یونیورسٹی تم کو ایگزٹ گیٹ بتا دیتی ہے رولز اینڈ ریگولیشنز کے فالو نہ کرنے پر، تو وہ ساری کائنات کا بادشاہ، وہ بادشاہوں کا بادشاہ، جب تم اس کی یونیورسٹی کے اندر دخل اندازی کرو گے تو وہ تو اس کا کرم ہے کہ تمہیں ایگزٹ گیٹ نہیں بتاتا، وہ موقع پر موقع عنایت کرتا رہتا ہے. یہ رمضان المبارک کا جو مہینہ ہے یہ کیا ہے؟ زندگی کے اندر جتنے گل کھلائے ہیں ان تمام گلوں کو ریپیئر کرنے کا مہینہ ہے. ہاں پورا سال تو اللہ رب العزت آسمان دنیا پر آ کر فرماتے ہیں حل من مستغفر، تہجد کے وقت ماں کے فرماتے. لیکن رمضان کا مہینہ ایسا ہے کہ مسلسل اللہ رب العزت کی رحمت کاملہ متوجہ ہے، اور وہ تو صدائیں پکار رہا ہے حل من مستغفرین اور حل من مسترشدین کی. لیکن ہائے بربادی اور وائے ہلاکت، ہم مغفرت کروانے کے لیے اور روزی مانگنے کے لیے اور آتنا فی الدنیا حسنہ و فی الآخرۃ حسنہ کو مانگنے کے لیے دیا. اللہ تو دینے کے لیے بیٹھا ہے، اللہ تو مغفرت کرنے کے لیے بیٹھ رہا ہے. لیکن یہ مسئلہ یہی آتا ہے کہ ہم دین کے اندر اپنی سہولت اور اپنی مرضی دیکھنا چاہتے ہیں.
الدنیا سجن المومن، دنیا یہ مومن کے لیے قید خانہ ہے. اور دیکھو قید خانے کو بھی پھر دنیاوی مثال سے سمجھو، ورنہ لوگ بہت جلدی پکڑ لیتے ہیں. مولانا آپ نے قید خانہ کہا، یہ کہنا صحیح نہیں ہے. میں نہیں کہتا ہوں قید خانہ ہے. دیکھیے ایک ہوتا ہے مجرم جس کو پولیس والا اریسٹ کرتا ہے، اور ایک ہوتا ہے جنات جس کو ایک عامل اریسٹ کرتا ہے. پولیس والا جب مجرم کو اریسٹ کرتا ہے تو مجرم چاہتا نہیں ہے اریسٹ ہونا، اور عامل صحیح معنوں میں یہ آج کل جو کالے دورے لے کے اور دھندے لے کے بیٹھ گئے، اس کا نام عامل نہیں ہے کہ یہ ایسے ہی وہ بس ہاتھ گھمایا دھنا دھن اس کو جیب میں رکھ لو کام ہو جائے گا. کام ہو جائے گا تو تیرا کام کیوں نہیں ہوتا ہے؟ تیرے بنگلے ہو جائے گا تو بابا تو کیوں جھوپڑے میں رہتا ہے؟ تو تیرا پہلے جھوپڑے کا بنگلہ کرنا، اس کے بعد میرے بنگلے کی فکر کرنا. بہرحال کہنے کا حاصل یہ ہے کہ عامل سے وہ عامل مراد ہے کہ جو پاسدار ہو شریعت کا، کلام اللہ کو اپنی زندگی کا رول ماڈل اور آئیڈیل بنایا ہو، اور اتباع رسول کو زندگی کا ہر شعبے میں اختیار کرتا ہو، تہجد کا پابند ہو، نوافل کا پابند ہو، اور ایک نہ ایک دن مامو جان اس کے پاس آ کر کہے ہم آپ کے غلام ہیں. دیکھو اور آسان مثال سے سمجھو، ایک شیخ جو ہوتا ہے وہ مریدین کو یوں نہیں کہتا آنا پڑے گا میرے پاس، بس پتا چلا کہ شیخ آنے والا ہے، جوک در جوک مریدین آ رہے ہیں. تو یہ جو جوک در جوک مریدین آ رہے ہیں نا، تو یہ مریدین اپنے آپ کو شیخ کا اسیر بنا رہے ہیں، شیخ کی قید میں جو ہے اپنی مرضی سے آنا چاہتے ہیں. تو ہم اللہ رب العزت کی قید میں اپنی مرضی سے جانا چاہتے ہیں کیونکہ ہمیں جنت چاہیے. ہم پولیس والے کے مجرم نہیں ہیں، ہم کسی کامل شیخ کے مرید بننے اور جو اس کے اسیر ہو کر اس کے قیدی بننا چاہتے ہیں. اسی طرح سے ہم اللہ سے اور اس کے رسول سے محبت پیدا کریں اور اسیر ہو جائیں ان کی محبتوں کے، اور قرآن کے اور اتباع رسول کے جو ہے ہم کیا بن جائے، شیدائی بن جائے، اور اپنے آپ کو قرآن کے اور اللہ کے اور رسول کے اور سنتوں کے حوالے کر دیں. سمجھ میں آ گیا، واضح ہو گیا؟ یعنی الدنیا سجن المؤمن کہنے کا مطلب یہی ہے کہ دنیا مومنوں کے لیے قید خانہ ہے، لیکن مومن اسے بخوشی قید خانہ تسلیم کرے. بہرحال اور کئی باتیں کرنی ہیں، اس میں سے ایک اہم بات یہ ہے کہ رمضان کی راتیں کس لیے ہیں. سب سے پہلا عمل تو تراویح والا ہے. 20 رکعتیں تراویح یہ سنت مؤکدہ ہے. تراویح یہ ترویحتن سے آیا ہے. ترویحتن کے معنی ہیں آرام کرنے کے. میں نے پھر کہا ترویحتن کے معنی آرام کرنے کے. اس کو سوچ کر اگر کوئی پیچھے چمچم اور کھاریے کھاتا رہے اور امام آگے جو ہے وینٹیلیٹر پہ قرآن سناتا رہے، اس کا نام تراویح نہیں. ہر 4 رکعت کے بعد اللہ کی جو ہے ثنا کرنی ہے، تحمید کرنی ہے، اس کو تحمید کہتے ہیں. اللہ کی ثنا بیان کرنے میں تو ہمیں آرام ملنا چاہیے، اس چیز کا نام تراویح ہے. اور تراویح کیا ہوا آپ نے پڑھی تو کہاں؟ ہاں ٹوپی والا مسجد میں پڑھی ہے برابر 27 دن تک ملک محسن کے پیچھے. کہاں پڑھی تو کہا کہ بی بی عزت میں پڑھی برابر 3 پارے مولوی حسن سلک ہاؤس نے کھینچے ہیں اور مولوی رضا سید نے کھینچے ہیں. پھر پتا چلا کہ تو پیچھے بیٹھ کے کھاری چمچم کھائے، اور جب امام نے کہا اللہ اکبر تو برابر مرغی کس طرح پانی پیتی ہے اس طرح سے رکوع میں چلا گیا. نہیں، تراویح کے اندر تراویح میں امام کی ابتدا کرتے ہوئے قرآن کا سننا سنت ہے، پیچھے جو ہے ناشتہ کرتے ہوئے قرآن کا سننا سنت نہیں. تو اس چیز کو ختم کرنا پڑے گا. امام نے جیسے کہا اللہ اکبر، ہم امام کے پیچھے اس کی ابتدا کرتے ہوئے گئے اللہ اکبر، اور پورے 27 دن تک اسی طرح قرآن پڑھے. اور 27 دن اس لیے کہا جا رہا ہے، ہمارے یہاں یہی مروج ہے، اسی کا رواج ہے کہ 27 دن میں اکثر مساجد کے اندر 1.25 پارے کی تراویح سنائی جاتی ہے. آخری 3 دن چھٹی نہیں ہے، آخری 3 دن پھر سورہ رحمان، سورہ واقعہ اور جو ہے آخری 10 صورتیں 30ویں پارے کی یہ سننے کے لیے جانا ہے. جب تک رمضان ہے تب تک تراویح کا پڑھنا ضروری ہے. بہرحال تیسری بات، رمضان کی راتیں کیوں آئی ہیں؟ رمضان کی راتیں اللہ نے جو دی ہیں وہ اپنا دوست اور اپنا پیارا بندہ بنانے کے لیے دی ہے.
پیٹرول فل کروا کر رات دیر میں ماما کے پراٹھے اڑانے کے لیے نہیں دی. اب پھر تم لوگ پکڑو گے مولانا یہ تو آپ کھانے پینے سے روکتے ہو. کھانے پینے سے نہیں روکا جاتا. کھانا پینا یہ ایک ضرورت ہے، اور راندیر جانا رات کو 12 بجے اور سحری میں آنا یہ ضرورت نہیں ہے، یہ وقت کا ضیاع ہے. اور دنیا کو اللہ رب العزت نے کیا قرار دیا؟ فرمایا وَمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ. یہ دنیاوی زندگی محض کھیل تماشا ہے. راندیر جا کر اپنی زندگی کو برباد مت کرو. کتنے لوگ دنیا میں رمضان سے پہلے ہمارے ساتھ موجود تھے. آج سروے تو کیجئے، تھوڑا غور و فکر تو کیجئے. رمضان اللہ نے ہمیں عطا کیا کہ ہم مغفرت کے فیصلے کروا لے، اور جو لوگ چاہ رہے تھے کہ رمضان آئے گا رمضان آئے گا، منوٹنوں مٹی کے حوالے کر دیے گئے. ہم کیا سمجھتے ہیں کہ ہم بہت ترم خواہیں 30 ماہ خواہیں. یاد رکھنا چاہیے یہ رمضان جو دیا جا رہا ہے موت کی تیاری کے لیے دیا جا رہا ہے. روز محشر اللہ کے ہاں حضور ہونا ہے اور جواب دینا ہے، اور اللہ کو کہنا ہے کہ ہم نے دنیاوی زندگی کو تیری مرضی کے مطابق گزارا ہے. اسی لیے کسی نے بڑی اچھی بات کہی، یا صاحب القصر المعلی ستدفن عن قریب فی التراب. اے بڑے بڑے محلات میں رہنے والے، ان قریب تجھے مٹی والے گھر میں، اندھیرے والے گھر میں، جرثومے والے گھر میں جانا ہے، دفن ہو جانا ہے. جس باپ نے تجھے بچپن سے انگلی پکڑ کر چلایا انتقال ہوا تو وہی باپ تجھے قبر میں داخل کرے گا. جس باپ کو تجھ سے بہت محبت تھی، تجھے جس باپ سے بہت محبت تھی، اس باپ کے انتقال پر تو بھی قبر کے گھڑے میں اتر کر اسے قبر کے حوالے کر کے گھر جا کر میٹھی نیند سو جائے گا. لَهُ مَلَكٌ يُنَادُ كُلَّ يَوْمٍ لِدُولِ الْمَوْتِ وَابْنُوا لِلْخَرَابِ. جب بچہ دنیا میں پیدا ہوتا ہے لوگ ہنس رہے ہوتے، یاد رکھو ایک فرشتہ پکارتا ہے، اے باپ تو اس بچے کی پرورش کرنا، اسے پالنے میں سلانا. یاد رکھنا ایک نہ ایک دن اس کا ٹھکانہ وہی لحد ہے، وہی قبر ہے. ہم دنیا کی زندگی کو بہت طویل سمجھ رہے ہیں. دنیا کی زندگی کیا ہے؟ قلیل عمرنا فی دار دنیا ومرجعنا الی بیت التراب. بہت کم زندگی اللہ نے دنیا کی ہمیں عطا فرمائی ہے، اور ہمیں تو پھر آخر میں مٹی والے گھر میں اور جرثومے والے گھر میں لوٹنا ہے. یہ دنیا کے لیے. اب پھر ہم اس مختصر سی زندگی کو بھی راندیر کے بازاروں میں اور نانا واڑی کے ہوٹلوں میں گزار دیتا ہوں. جانا منع نہیں، لیکن ضرورت پوری کر کے اور ضرورت کو ختم کر کے واپس ہو جانا. وہ پھر کھائے بعد ادھر ادھر، یہاں میٹنگ لگی وہاں میٹنگ لگی، تھوڑا ویسو جا کے آئے. ویسو جانا بھی منع نہیں ہے، ہاں گھومنا پھرنا بھی منع نہیں ہے، لیکن کچھ عبادات ہو گئی. اب تھوڑا ایسا لگ رہا ہے کہ اب چائے پینی چاہیے، اس سے مجھے عبادات میں جو ہے دل لگی ہوگی، عبادات کے اندر میرا اور نشاط پیدا ہوگا. تو اس غرض سے اگر ہم نے کچھ چکر لگا لیا، چائے پی لی، تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں. لیکن پوری رات پیٹرول کی ٹنکی فل کرا کر ادھر سے ادھر ادھر سے ادھر. اور پھر گھومنے کے اندر بھی ہم کیا کرتے ہیں؟ مختلف قسم کے ہمارے نوجوان آواز نکالتے ہیں. کیا ہے بھائی؟ رمضان پتہ چلنا چاہیے. رمضان دمالے کرنے کے لیے تھوڑی ہے، رمضان موت کی تیاری کرنے کے لیے، مرنے کے بعد اللہ کو جواب دینا. اس لیے رمضان ٹائم پاس کرنے کے لیے بالکل نہیں. رمضان کھیل تماشا نہیں. اور ہمارے اکابرین اور اہل اللہ رمضان المبارک کی کیسی قدر کیا کرتے تھے. اس کے باوجود وہ لوگ اللہ سے کتنا ڈرتے تھے.
ان کی نمازوں کی، تہجد کی کیسی پابندی، لیکن اس کے باوجود خشیت الہی کس درجے کا ہوتا تھا۔ ہم تو آج 2-3 رکعتیں پڑھ لیتے، اپنے آپ کو صوفی سرلائٹ سمجھتے، کتب زما اور ابدال وقت سمجھتے ہیں، لیکن اہل اللہ کا حال کیا رہا ہے؟ بس آخری بات کہہ کر اپنی بات کو ختم کروں گا، خیال نہ رہا، معذرت چاہتا ہوں، 1 منٹ میں اپنی بات ختم۔ نمازیں مخلصانہ ہوں، اس کے باوجود ایسی کیفیات ہوں جس کو شاعر نے بڑے اچھے انداز میں بیان کیا۔ کبھی قبلہ رخ جو کھڑا ہوا، کبھی قبلہ رخ جو کھڑا ہوا، تو حرم سے آنے لگی صدا، تیرا دل تو ہے صنم آشنا، تجھے کیا ملے گا نماز میں، کبھی قبلہ رخ جو کھڑا ہوا۔ اللہ رب العزت کہی گئی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرماوے۔ اور ایک ضروری اعلان یہ ہے کہ میں جس مدرسے میں حافظ ہوا، اور اس مدرسے کے مجھ پر بہت احسانات ہیں، بہت کرم فرمائیاں ہیں کہ انہوں نے مجھے رکھا، حافظ بنایا، بس اسی کی غرض سے جو 2-3 افراد یہاں کھڑے ہوں گے، جو چاہے رسید بنوا لے، اس کے چندے کا ایک مختصر اعلان کرنا تھا۔ اور جو بھی رقم دینا چاہے بخوشی قبول ہے، چاہے پھر وہ چھوٹی رقم ہو، بڑی رقم ہو، اور کون سے بھی جو ہے مال میں سے ہو، للہ میں سے ہو، زکوٰۃ میں سے ہو، سب رقم قبول ہے۔ اور یاد رکھو، مدارس اور مساجد یہ دین کی بقا کے بہت بڑے بڑے جنکشن ہیں۔ اگر ان پر ہم نے توجہ نہیں دی اور ان سے سر پہ نظر کر لیا تو ہو سکتا ہے آنے والی نسلوں تک اس دین کا پہنچنا مشکل ہو جائے، اور صحیح معنوں میں اس دین کی تعلیمات کا ان تک پہنچنا مشکل ہو جائے۔ بس انہی گزارشات پر آج کی بات ختم کرتے ہیں۔ وآخر دعوانا عن الحمد للہ رب العالمین۔